فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص جلد اول، مقتل حسین علیہ السلام ہے یہ۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 23ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 374، اور 2 محرم سے 9 محرم الحرام تک کا بیان جاری ہے۔ عنوان ہے جناب محمد حنفیہ کے نام خط۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو اپنے کربلا پہنچنے کی ایک خط کے ذریعے سے اطلاع دی اور تحریر فرمایا کہ میں نے زندگی سے ہاتھ دھو لیا ہے اور ان قریب عروس موت سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے محمد بن علی علیہ السلام اور بنی ہاشم کے افراد کے نام۔ اما بعد، گویا دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہی سب کچھ ہے، والسلام۔ یہ روایت ہے بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 87، کامل زیارات صفحہ نمبر 75، ما اور رکب الحسینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 پر۔ کربلا کی خرید کے وقت خطبہ امام حسین علیہ السلام صفحہ نمبر 374۔ بنی اسد کے نام بنی اسد سے امام حسین علیہ السلام نے زمین خریدنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی مابعوث کیے اور نظام کائنات کی حفاظت کے لیے ولی بنائے، اور اللہ نے ہمیں اختراع کیا اس نور کے نور سے جس سے نور نوری ہوا، اور اس نے اسما ہمارے لیے خلق کیے، اور اس اسماء الحسنہ میں ہم ہیں۔ عبادت کی تخلیق سے پہلے ہم نے اس کی عبادت کی، اور اشیاء کے خلق سے پہلے جیسے اس کا ارادہ اور چاہت تھی، اس نے آسمان پر ہمیں عرش کا نگربان بنایا اور دنیا میں اپنے گھر کا محافظ بنایا۔ اس نے ہمارے ذریعے زمین کو پھیلایا اور آسمانوں کو قائم کیا، اور اس نے فرشتوں اور حوروں سے ہمارے گھر کے کام کروائے، نوکروں اور لونڈیوں کی طرح۔ یہ مجھے اور میرے بھائی کو لوری سناتے ہیں اور جو کو چکی میں پیستے ہیں۔ کیا تم لوگ جانتے نہیں؟ اس لیے اللہ نے آدم کو مٹی کے رس اور پانی کے جوہر سے بنایا، اور بلند لوگوں سے اس کا سجدہ کروایا، اور اس نے نوح کی کشتی کو اونچی موجوں میں رکھا اور بعد والوں کے لیے نشانی بنایا۔ اس لیے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر کے اشقیہ پر حجت بنایا، اور اس نے موسیٰ سے کلام کیا اور اسے ید بیضا اور عصا عطا کیا، اور اس نے عیسیٰ کو زندہ کرنے اور شفا دینے کی طاقت دی، اور جو مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اسے ہوا میں اڑا دیتا تھا، کیونکہ یہ سب ہماری ولا سے مخلص تھے۔ اے عراق کے شیوخ اور اہل عقل، میں نے یہ زمین تم سے اس لیے خریدی ہے کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے برکت اور شفا رکھ دوں گا، اور وہ اللہ اسے ہمارے شیعوں کے لیے مضبوط قلعہ اور آسمان والوں کے لیے معراج کی جگہ بنائے گا۔ ہمارے اور ہمارے ساتھ میں دفن ہونے والوں یعنی اصحاب حسینی سے ان کی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا کچھ کیا، اور سلامتی ہو ہدایت والوں اور آخرت و قیامت کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد ہے اللہ کے لیے ہے جو عظمت اور کبریائی والا ہے، اور ہم اس کی عظمت اور کبریائی ہیں۔ یہ روایت ہے، یہ خطبہ ہے مناقب سعدہ الکرام فی الجواہر الخطب والکلام، صفحہ نمبر 223 پر۔ صفحہ نمبر 375،
عنوان ہے زمین کربلا کی خرید۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 4/4 یعنی 4/4 میل کا فاصلہ 60,000 دینار میں چند شرائط پر خرید کر جناب علی اکبر کے نام ہبہ کر دیا۔ امام علیہ السلام کی شرائط یہ تھی: نمبر 1، جب تک میری قبر مشہور نہ ہو جائے میرے زائر کی 3 دن تک خدمت کرنا۔ نمبر 2، ہماری لاشیں دفن کرنا۔ روایت کثیرہ سے مستفاد ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا مستقل مدفن اور اطراف کی زمین کربلا پہنچتے ہی خرید لی تھی کہ جس کی مساحت 4 میل شرعی مربع تھی۔ اس زمین کو آپ نے اہل غازریہ پر جن سے خرید کی تھی اس شرط پر تصدق کر دیا کہ وہ آپ کی شہادت کے بعد زائرین کی رہبری کریں اور ان کو 3 روز اپنا مہمان رکھیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اس لیے یہ شرط پوری نہ ہوئی، اور اب اس کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ علامہ شیخ بہائی نے کشکول میں اور دوسرے اکابر نے اپنے مؤلفات میں تحریر فرمایا ہے کہ حسین علیہ السلام نے اہل نینوا اور غازریہ سے اپنی قبر مبارک اور اس کے اطراف کی زمین 60,000 درہم میں خریدی اور پھر اس کو ان چند شرائط پر تصدق کر دیا کہ وہ زائرین کی راہبری کریں، ان کو 3 دن مہمان رکھیں۔ پھر وہ اس زمین کی مساحت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ زمین 4 مربع میل ہے اور امام علیہ السلام کی اولاد اور دوستوں کے لیے مباح ہے۔ اس زمین کے اولاد امام حسین علیہ السلام پر حلال ہونے کی وجہ میں علامہ ابن طاؤس تحریر کرتے ہیں کہ یہ زمین صدقے کے بعد اس لیے حلال ہو گئی کہ اہل غازریہ نے شرائط کو پورا نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 376 ہے۔ عنوان ہے امام علیہ السلام کا اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام سے خطاب۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا پہنچ کر کچھ دیر توقف کیا کے بعد اپنے اصحاب اور اہل بیت علیہ السلام کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اما بعد، معاملات نے ہمارے ساتھ جو صورت اختیار کر لی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً دنیا نے رنگ بدل لیا ہے اور بہت بری شکل اختیار کر گئی ہے۔ اس کی بھلائیوں نے منہ پھیر لیا ہے اور نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور اب اس میں اتنی ہی اچھائیاں باقی رہ گئی ہیں جتنی کسی برتن کی تہ میں باقی رہ جانے والا پانی۔ اب زندگی ایسی ہی تنگ اور پست ہو گئی ہے جیسا کہ کوئی سنگلاخ اور چٹیال میدان آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور کوئی باطل سے روکنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں مرد مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے ملنے کی آرزو کرے۔ میں جاں بازی اور شجاعت کی موت کو ایک سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نزدیک ذلت اور حقارت ہے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے۔ یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہیں جب تک ان کی زندگی آرام اور آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جائیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہ روایت، یہ خطبہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 174، تاریخ طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 300، لہوف صفحہ نمبر 69، مسیران الاحزان صفحہ نمبر 22، ابن عساکر صفحہ نمبر 214، مختل خوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 377، عنوان ہے جناب بریر کا جواب۔ جناب بریر اپنی جگہ سے اٹھے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے: خدا کی قسم ہے فرزند رسول، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کے سامنے جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمارے جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن ہم آپ کے جد امجد کے سامنے اس طرح حاضر ہوں کہ اپنا وعدہ وفا کیا ہو، اور آن حضرت ہماری شفاعت فرمائیں۔ وہ قوم کبھی نجات نہیں پائے گی جس نے رسول خدا کے نواسے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس قوم کے لیے اس دن افسوس ہوگا جب جہنم میں ان کی گریہ اور زاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اس جماعت پر ان کے برے کردار کی وجہ سے افسوس ہے کہ وہ کس طرح اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے۔ صفحہ نمبر 377، جناب زہیر کا جواب۔ جناب زہیر کھڑے ہوئے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے: اے فرزند رسول، ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہیں۔ اگر ساری دنیا ہمارے پاس ہو، ہمارے لیے بقا بھی ہو اور ہم عیش و آرام کے ساتھ دنیا میں رہیں، تب بھی ہم دنیا ٹھکرا دیں گے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ روایت بہار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 381 پر۔
صفحہ نمبر ہے 377 اور عنوان ہے جناب ہلال بن نافع کا جواب۔ اس کے بعد جناب ہلال بن نافع اٹھے اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، خدا کی قسم ہم خدا سے ملاقات سے نفرت نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے لیے موت کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے خلوص سے نیت اور عقیدے پر ثابت ہیں۔ ہم آپ علیہ السلام کے دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ صفحہ نمبر 377 عنوان ہے خیام نصب کرنا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے برے لب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ جناب حر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیے جائیں۔ جناب عباس بن علی کو غصہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے کو فرو کیا اور بقول علامہ اسفرانی 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ صفحہ نمبر 378 عنوان ہے خیام حسینی کی ترتیب۔ امام حسین علیہ السلام نے نہر کے کنارے خیام نصب کرنے کا حکم دیا۔ خیام کو پانی سے دور ہٹا دینے کے بعد جس جگہ امام علیہ السلام کے خیمے نصب ہوئے وہی مقام آج بھی خیمہ گاہ یا مخیم الحسینی کے نام سے خاص و عام کے درمیان مشہور و معروف ہے۔ یہ ریتیلے ٹیلوں کے سلسلے کے درمیان جو شمال مشرق سے جنوب اور مغرب کی سمت تک پھیلا ہوا تھا، اس میں اس طرح نصب کیے گئے کہ اطراف کے یہ ٹیلے دشمن کے حملے کے دوران حصار کا کام دیں۔ امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں وارد ہوتے ہی ایک منطقہ کو خیمہ زن ہونے کے لیے منتخب کیا۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک ایسے زمین کے حصے پر خیمے کو لگائیں جو ایک ٹیلے کا دامن تھا تاکہ پشت کی طرف سے دشمن کسی بھی صورت میں امام کی فوج پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 پہ۔ ابن اسم کوفی نے بھی یہ تحریر کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی سرزمین کربلا پر اترا اور اپنے خیام اور لوازم زندگی کے بوجھ کو نہر فرات کے کنارے رکھا، نیز امام حسین علیہ السلام کے خاندان، اولاد اور دیگر رشتہ داروں کے لیے خیمے لگائے تو اصحاب امام نے بھی ان کی چاروں طرف اپنے خیمے نصب کر دیے۔ اور یہ روایت ہے دانشنامہ امام حسین علیہ السلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 364 پر۔ صفحہ نمبر 380 عنوان ہے خیام کی تعداد۔ جناب زاہق روایت کرتے ہیں کہ یوم عاشورہ وہاں 136 خیام تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے 70 خیمے تھے اور باقی آپ کے اصحاب کے تھے۔ اور یہ روایت شجاعان کربلا جلد نمبر 1۔ یہ تعداد یوم عاشورے کی ہے۔ ممکن ہے تعداد اس سے زیادہ ہو کیونکہ یوم عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے خیام کو ایک دوسرے کے قریب لگایا تھا تاکہ دشمن درمیان سے نہ گزرے۔ ایک روایت میں ہے کہ یوم عاشورہ سے پہلے خیام کی تعداد 170 تھی، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ خیام کی تعداد 170 تھی، جن میں سے 70 خیام امام حسین علیہ السلام اور دیگر بنی ہاشم کے تھے اور 100 خیام انصار کے تھے۔ اور یہ روایت ہے آل امام حسین و اصحاب قزوینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258 لیلۃ العاشورہ فی الحدیث والادب صفحہ نمبر 58 پر۔ صفحہ نمبر ہے 380 عنوان ہے خیام کا رقبہ۔ ہر خیمہ 7x7 فٹ پر ہو تو یہ تقریباً 49 فٹ مربع بنتا ہے۔ اس حساب سے 170 خیمے 8330 مربع فٹ علاقے پر ہوں گے۔ پھر خیام کے درمیان کم از کم 15 فٹ کا فاصلہ ہو تو یہ 225 مربع فٹ اور 170 خیام کا درمیانی فاصلہ 38,250 مربع فٹ ہوا۔ کل ملا کر 46,580 مربع فٹ بنا، جو تقریباً 43,028 مربع میٹر بنتا ہے۔ موجودہ خیام حسینی کا رقبہ تقریباً 1900 مربع میٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خیام حسینی کا اصل رقبہ موجودہ سے کافی زیادہ تھا۔ صفحہ نمبر ہے 380 عنوان ہے کیفیت نصب خیام حسینی۔ امام علیہ السلام کے دستور کے مطابق نشیب میں ہی خیموں کو نصب کیا گیا۔ جب
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی وجہ پوچھی تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا 2 دلیلوں کی بنا پر ایسا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ خیموں تک دشمن دیر تک پہنچیں۔ نمبر 2 یہ کہ بچے جنگ کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ صفحہ نمبر 381 عنوان ہے خیام کی اقسام اور ترتیب۔ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام کے خیام یعنی بچے اور خواتین کے لیے نیم دائرے کی شکل میں لگائے گئے اور خیمہ امام علیہ السلام کے چاروں طرف اہل بیت علیہ السلام اور خاندان کے خیام نصب کیے گئے۔ خیمہ امام علیہ السلام سے نزدیک ترین بہنوں اور چچا زاد بھائیوں کے خیام قرار دیے گئے۔ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خیمے کے مشرق کی سمت میں اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیام نصب کیے اور بنی ہاشم نے اپنے خیام مغرب کی سمت میں قرار دیے۔ اس طرح سے بنی ہاشم اور اصحاب کے یہ خیام نصب کیے گئے کہ خیمہ امام حسین علیہ السلام قلب خیام میں واقع ہوتا ہے۔ اس منطقہ کا مجموعہ ایک نیم دائرہ بنتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام اسی مقام پر قیام پذیر ہوئے تھے جو جنگ کے میدان اور دشمن کے فوج سے فاصلے پر رہتا تھا۔ ایسے مقام پر یہ خیام تھے کہ دشمن کی فوج کے پڑاؤ کے تیروں کی پہنچ وہاں تک نہ ہو سکے، لیکن کوفے کے سپاہیوں کی کثرت نے خیام حسینی کو اپنا محاصرے میں کر لیا۔ اور یہ روایت ہے حیات الامام الحسین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93 پر۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی پشت پر نصب تھا اور جوانان بنی ہاشم کے خیام کو مخدرات اور افطال حسینی کے خیام کے اطراف میں نصب کر رکھا تھا۔ اور یہ روایت زندگانی سید الشہداء اماد زادہ صفحہ نمبر 329 پر۔ نصب شدہ خیام میں بعض افراد کا محل سکونت تھا اور ان میں سے بعض خیام کھانے پینے اور باقی نیز دیگر ضروریات زندگی سے متعلق انبار خانہ یا اسٹور کے طور پر استعمال ہو رہے تھے۔ اصحاب حسینی کے خیام بھی اہل بیت علیہ السلام کے خیام اور بنی ہاشم کے خیام سے علیحدہ نصب کیے گئے تھے۔ نصب شدہ خیام کی کیفیت ایک گھوڑے کی نال یعنی قوس یا ہلال کی شکل بنتی تھی۔ تمام خیام حسینی اس طرز پر تھے کہ سمٹے ہوئے اور یکجا ہونے کا احساس دلاتے تھے، جدا دور اور بکھرے ہوئے نہیں کہ جس میں اپنے احباب اور انصار کی حفاظت کے لیے زیادہ افرادی قوت استعمال کرنا پڑے۔ ان خیام حسینی کی پشت پر خندق کھود رکھی تھی تاکہ اس جانب سے دشمن حملہ یا شب خون کی کوشش نہ کرے۔ ان میں سے بعض خیام اسلحہ وغیرہ کے لیے مخصوص تھے، نیز بعض خیام بطور حمام بھی مخصوص تھے جن کا استعمال اصحاب حسینی کر رہے تھے۔ خیام کی ترتیب کے فوائد۔ امام علیہ السلام کے اصحاب کے خیموں کی ترتیب اور کیفیت ہلالی یا نیم دائرے کی صورت میں ہی رہی۔ مرکز میں امام علیہ السلام کے خیمے کو قرار دیا اور پھر امام علیہ السلام کے خیمے کے ارد گرد اہل بیت علیہ السلام کے خیام کو نصب کیا گیا۔ ان خیموں کو 2 حصوں یعنی مشرق و مغرب میں تقسیم کرتے ہوئے مشرقی سمت کی طرف لمبائی کی صورت انصار حسینی کے خیام لگائے گئے اور مغربی سمت کی طرف لمبائی میں بنی ہاشم کے خیام نصب کیے گئے۔ نیز اس کا رخ میدان جنگ کی ہی طرف رہا، چونکہ چاشت کے وقت پہلی تیروں کی بارش میں نصف سے زیادہ اصحاب بے امام شہید ہو گئے اور ظہر کے وقت دوسرے تیروں کی بارش میں بھی مزید اصحاب امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس کی وجہ سے اکثر خیام خالی ہو گئے، لہٰذا انہیں جنگی محاذ یا مورچہ یا دفاعی دیوار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بالآخر انہیں خالی پڑے ہوئے خیام کو عمر سعد ملعون کے حکم دینے کی بنا پر آگ لگا دی گئی۔ اصحاب و انصار امام علیہ السلام کے خیموں کا فاصلہ میدان جنگ سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا ان مطالب کو ہم بعض دیگر گزارشات میں جو میدان جنگ کے منظر کے سلسلے میں تحریر کیا گیا ہے معلومات حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے ضمن میں ہمیں احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم مبارک کو مقتل سے لایا گیا اور جن خیموں کے مقابل میں جنگ کر رہے تھے اسی کے بالکل سامنے انہیں رکھا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام بھی خیام کے قریب ٹیلے سے اپنے اعضاء اور اقربا کی جانبازی کا مشاہدہ کر رہے تھے اور دشمنوں کی قساوت قلبی اور بے-رحمی کے گواہ بھی رہے۔ اسی بنا پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین اور بچوں نے بھی میدان جنگ کے مناظر میں اپنے عزیزان کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ صفحہ نمبر 382 ابن سعد ملعون کی دربار میں طلبی۔
امام حسین علیہ السلام کی طرف بصر سعد ملعون کی روانگی کے سبب یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اسے اہل کوفے کی 4000 فوج کے ہمراہ ہمدان اور رے کے درمیان ایک علاقے کی طرف روانہ کیا تھا جسے دشتبہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو دستبی بھی کہتے ہیں، جو فارسی میں دشتبہ کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت سرسبز شاداب اور بہت بڑا علاقہ ہے جو ہمدان اور رے کے درمیان ہے۔ بعد میں یہ قزوین سے منسوب ہو گیا جہاں دیلمیوں نے حکومت کے خلاف خروج کر کے غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے خط لکھ کر رے کی حکومت اس کے سپرد کی اور اسے روانگی کا حکم دیا۔ عمر بن سعد ملعون اپنی فوج کے ہمراہ روانہ ہو گیا، حمام العیون کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالا۔ یہ کوفہ کے دیہاتوں میں سے ایک دیہات ہے جہاں عمر بن سعد ملعون کا ایک حمام تھا جو اس کے غلام عیون کے ہاتھ میں تھا۔ اسی کے نام پر اس علاقے کا نام حمام عیون ہو گیا، اور یہ روایت ہے القمقام صفحہ نمبر 486 پر۔ جب امام حسین علیہ السلام کی خبر سامنے آئی کہ وہ کوفے کی طرف آ رہے ہیں تو ابن زیاد ملعون نے عمر سعد ملعون کو بلایا اور کہا، تم حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جاؤ، جب ہمارے اور ان کے درمیان مشکل حل ہو جائے تب تم اپنے کام کی طرف جانا۔ اس پر عمر بن سعد ملعون نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، اگر آپ بہتر سمجھیں تو مجھے اس سے معاف فرمائے اور کام خود انجام دیں۔ یہ سن کر ابن زیاد ملعون نے کہا، ہاں یہ ممکن ہے، لیکن اس شرط پہ کہ تم وہ عہد نامہ واپس کر دو جو میں نے تمہیں شہر رے کے سلسلے میں دیا ہے۔ جیسے ہی ابن زیاد ملعون نے یہ کہا ویسے ہی عمر بن سعد ملعون بولا، مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے تاکہ میں خوب فکر کر سکوں۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 459، تاریخ دمشق جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 49، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 555، انصاب الاشراف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 247 پر یہ روایات موجود ہے۔ اور ابن سعد ملعون کے اشعار صفحہ نمبر 383، ابن سعد ملعون دربار سے گھر چلا گیا اور ساری رات سوچتا رہا۔ اس وقت اس کی زبان پر یہ اشعار تھے، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کربلا کی جنگ کے لیے صرف مجھے تجویز کیا، حالانکہ کوفے میں دوسرے عیون و اشراف موجود تھے۔ واللہ میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ جس کام کے لیے مجھے بھیجا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں حیران و سرگرداں ہوں کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ملک رے کو ہاتھ سے نہ جانے دوں، حالانکہ ملک رے میری دیرینہ آرزو ہے، لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہے کیونکہ مجھے حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا جرم عظیم ہے، اس کا انجام دوزخ ابدی ہے، لیکن ملک رے کا حصول میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ روایت اور یہ اشعار موجود ہیں الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 94، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 پر۔ صفحہ نمبر ہے 384، عنوان ہے امام علیہ السلام کی جانب ابن سعد ملعون کی روانگی۔ ابن سعد ملعون اپنے خیر خواہوں کے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ تمام مشورہ دینے والوں نے اسے اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا۔ اس کا بھانجا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ماموں، میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حسین علیہ السلام کی طرف نہ جائیں، ورنہ آپ اپنے رب کے گناہ گار اور اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ دنیا سے اس حال میں کوچ کریں کہ آپ تمام دنیا کے مالک و مختار ہوں اور وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ آپ کے لیے اس سے بہتر ہے۔ آپ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ حسین علیہ السلام کے خون کا دھبہ آپ کے دامن پر ہو۔ اس پر ابن سعد نے کہا، انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ حشام کا بیان ہے، مجھ سے عوانہ بن حکم نے عمارہ بن عبداللہ بن یسیار جہنی نے کے حوالے سے بیان کیا ہے اور اس نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ میرے والد نے کہا، میں عمر بن سعد ملعون کے پاس حاضر ہوا تو اس کو امام حسین علیہ السلام کی طرف روانگی کا حکم مل چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً کہا، امیر ملعون نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جاؤں، لیکن میں نے اس مہم سے انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ تمہارا مددگار ہے، اس نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا، تم یہیں رہو اور یہ کام انجام نہ دو اور حسین علیہ السلام کی طرف نہ جاؤ۔
راوی کا بیان ہے، وہاں سے عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نے ایک کام میرے سپرد کیا ہے اور اس کا عہد نامہ بھی میرے لیے لکھ دیا ہے۔ لوگوں نے اس بات کو سن بھی لیا کہ میں رہ جا رہا ہوں، تو اب اگر آپ بہتر سمجھیں تو ہمارے لیے اسی حکم کو نافذ رکھیں اور حسین علیہ السلام کی طرف اس لشکر میں کوفے کے کسی سراور شخص کو بھیج دیں، کیونکہ میں فنون جنگ کے لحاظ سے ان سے زیادہ ماہر اور تجربے کار نہیں ہوں۔ اس کے بعد پسر سعد نے چند لوگوں کے نام ابن زیاد کی خدمت میں پیش کیے تو ابن زیاد نے اس سے کہا تم مجھے اشراف کوفے کے سلسلے میں سبق مت سکھاؤ اور حسین علیہ السلام کی طرف کس کو روانہ کیا جائے اس سلسلے میں ہم نے تم سے کوئی مشورہ نہیں چاہا، اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، ورنہ ہمارے عہد نامے کو ہمیں لوٹا دو۔ جب پسر سعد نے دیکھا کہ ابن زیاد ہٹ درمی پر آ چکا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ اور یہ روایت مقتل ابی مخنف الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239، مطالب الصول صفحہ نمبر 75، کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 اور ہے مع الرکب الحسینی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 پر۔ یہ سارے جہنی کہتا ہے کہ میں پسر سعد ملعون کے پاس سے نکل آیا تو کہنے والے نے آ کر مجھے خبر دی کہ عمر بن سعد لوگوں کو حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا، فوراً اس کے پاس آیا اور اس وقت وہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ فوراً موڑ لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس ملعون نے جانے کا مسمى ارادہ کر لیا ہے اور میں فوراً اس کے پاس سے نکل آیا۔ صفحہ نمبر 385۔ 4 محرم کا دن ہے، عمر بن سعد ملعون کا ورود کربلا۔ وہاں سے نکل کر پسر سعد 4000 فوج کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا۔ وہ امام علیہ السلام کے نینوا وارد ہونے کے دوسرے دن کربلا میں وارد ہوا۔ اور یہ روایت ہے مقتل ابی مخنف طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 اور تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 میں۔ ابن زیاد ملعون کا کوفے میں خطبہ۔ ابن زیاد ملعون نے لوگوں کو کوفے کی جامع مسجد میں اکٹھا کر کے ان سے خطاب کیا۔ صفحہ نمبر 385 ہے۔ اے لوگوں، تم ابی سفیان کی اولاد کو آزما چکے ہو، تم نے انہیں ویسے ہی پایا جیسے تم چاہتے تھے۔ یہ امیر المومنین یزید لعین ہے، تم اس حیثیت سے جانتے ہو کہ اس کی سیرت اچھی اور اس کا طور طریقہ قابل تعریف ہے۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ احسان و بھلائی کرتا ہے اور حقدار کو نوازشات سے نوازتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں تمام راستے پرامن ہیں اور اس کے باپ معاویہ کے دور حکومت میں بھی اس طرح تھا۔ یہ اس کا بیٹا یزید بندگان خدا پر انعام اور اکرام کرتا ہے اور اپنے مال سے انہیں مالدار بنا دیتا ہے۔ اب اس نے تمہارا وظیفہ دگنا کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ مال تم میں تقسیم کر دوں اور تمہیں اس کے دشمن نعوذ باللہ حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے میدان جنگ کی طرف نکالوں، پس تم لوگ اس کے حکم کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ روایت ہے مقتل مکرم صفحہ نمبر 266 پر۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اترا اور لوگوں میں خوب مال لٹایا، پھر نخلیہ کی طرف نکل گیا اور وہاں پر لشکر اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس نے حسین بن نمیر تیمی ملعون، حجار بن ابجر شمر بن ذی جوشن اور شیس بن ربی کی طرف اپنا قاصد روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ عمر سعد کی حمایت میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے کربلا جاؤ اور اس کی مدد نہ کرنا۔ لیکن شیس بن ربی نے بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے انکار کر دیا تو اس کے پاس ابن زیاد ملعون نے دوبارہ اپنا پیغام رسا بھیجا۔ اس نے اسے ابن زیاد کا یہ پیغام دیا کہ وہ کہہ رہا ہے میرے قاصد نے مجھے تمہاری بیماری کے متعلق بتایا ہے اور مجھے یہ ڈر ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو مومنوں سے ملتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ پس اگر تم ہماری اطاعت میں ہو تو جلدی ہماری طرف پیش قدمی کرو۔ پھر شیس بن ربی رات کو عشاء کے بعد ان سے ملاقات کے لیے گیا تاکہ وہ اس کے چہرے کی طرف واضح طور پر نہ دیکھ سکے،
اور وہ یہ نہ کہہ دے کہ اس کے چہرے پر بیماری کے کوئی نام و نشان تک نہیں۔ ابن زیاد کے پاس پہنچنے کے بعد شیز بن ربی نے اس سے کہا تم مجھ سے جو چاہتے ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یہ روایت بہار الانوار مقتل محمد بن ابی طالب سے منقول ہے، اور مقتل مکرم صفحہ نمبر 266، الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 385 پر یہ روایت موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 386، عنوان ہے دریائے فرات کے پل کی ناکہ بندی اور جناب عامر بن ابی سلامہ۔ عبید اللہ ابن زیاد نے زجر بن قیس کو 500 مسلح گھوڑے سواروں سمیت کوفے میں ایک پل جسر السراء پر یہ حکم دیتے ہوئے تعینات کیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو امام حسین علیہ السلام کے پاس جانا چاہتا ہو کوفے سے باہر نہ نکلنے پائے۔ جناب عامر یا مارا بن ابی سلامہ بن عبداللہ اس پل سے گزرے تو زجر بن قیس نے ان سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو، لہٰذا واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے زجر بن قیس اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں پسپا کر دیا اور خود وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا، مگر ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کے قریب جا سکتے، یہاں تک کہ وہ کربلا میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور یہ روایت مقتل مکرم اردو صفحہ نمبر 266 پر ہے۔ صفحہ نمبر 386، عنوان ہے 4 اور 5 محرم، لشکر ملعون کا کربلا میں داخلہ۔ ایک روایت میں الارشاد کے صفحہ نمبر 227 پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ نیز مقتل محمد بن ابی طالب سے ایک روایت منقول ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن زیاد نے 9000 کا لشکر ملعونوں کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا۔ اس کے بعد یزید بن راکب کلبی 2000 کی فوج کے ہمراہ، حسین بن تمیم سکونی 4000 کی فوج، مازانی 3000 کی فوج، نصر 2000 کے لشکر کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس طرح سوار اور پیدل ملا کر 20,000 کا لشکر کربلا میں پہنچ گیا۔ شافعی نے اپنی کتاب مطالب سؤول میں ذکر کیا کہ وہ 22,000 افراد تھے، اور شیخ صدوق نے اپنی امالی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ 30,000 افراد تھے۔ ابن زیاد نے کوفے کے اکثر لوگوں کو کربلا کی طرف روانہ کر دیا تھا، بہت کم لوگ کوفے میں باقی رہ گئے تھے۔ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ابن زیاد ملعون نے سوید بن عبد الرحمن المنقری سے کہا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے کی گلیوں کا چکر لگائے، اسے جو لوگ ملیں انہیں کربلا کی طرف روانہ کرے، اور ان میں سے جو انکار کرے اسے وہ میرے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ کوفے کی گلیوں کا چکر لگا رہا تھا تو اس نے ایک شامی کو پایا جو شام سے کوفہ اپنی میراث کے معاملے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے اسے پکڑ کر ابن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اسے قتل کروا دیا۔ جب یہ بات کوفے میں عام ہوئی تو لوگ اس کے خوف سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 254 اور ہے بغیہ طلب فی تاریخ حلب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2626 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 387، عنوان ہے ابن زیاد ملعون کا خط ابن سعد کے نام۔ لشکر بھیجنے کے بعد ابن زیاد نے پہلا خط ابن سعد کی طرف روانہ کیا۔ اما بعد میں نے تیری طرف ایک بہت بڑا لشکر جمع کر دیا ہے، اب تیرے پاس حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ تیرے پاس پیدل فوج بھی ہے اور سوار بھی، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر کام کرنے سے قبل مجھ سے صبح اور شام مشورہ ضرور کرنا، کوئی کام میری مشاورت کے بغیر نہ ہونے پائے، والسلام۔ اور یہ روایت الفتوح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 89، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 242، بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 385 پر۔ صفحہ نمبر 387، عنوان ہے ملعونوں کی تعداد۔ بعض مورخین نے دشمنان امام حسین علیہ السلام کے سپہ سالاروں اور ان کے ماتحت افراد کی تعداد 22,000 افراد بیان کی ہے،
اور یہ روایت ہے ابن اسم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 84 اور 90 پر، اور ہے خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 اور صفحہ نمبر 345 پر، اور علامہ مجلسی کی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 386 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور شیخ صدوق امام سجاد علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے منقولہ روایات کے مطابق عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کی تعداد 30,000 بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت شیخ صدوق علی مالی مجلس 24 صفحہ نمبر 177 اور سید ابن طاؤس کی اللہوف صفحہ نمبر 70 پر بھی واقع ہے۔ صاحب کتاب السبعۃ الوصیہ نے 28,000 افراد نقل کیا ہے۔ محمد بن جریر طبری شیعی نے لکھا ہے کہ عمر بن سعد ملعون کے لشکر کی تعداد 14,000 تھی، اور ابن شہر عاشوب نے لکھا ہے کہ یزیدی لشکر کی تعداد 35,000 تھی، لیکن وہ لشکر کے ہر حصے کے سالاروں اور ان کے زیر فرمان افراد کا ذکر کرتے ہوئے یہ تعداد 25,000 تک گھٹا دیتے ہیں۔ سبت ابن جوزی نے لشکر ابن سعد ملعون کی تعداد 6,000 بیان کی ہے۔ ابن سباق مالکی لکھتے ہیں کہ 6 محرم الحرام تک دشمن کی سپہ کی تعداد 20,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ابن انابہ کے مطابق لشکر یزید کی تعداد 31,000 تھی۔ ملا حسین کاشفی 32,000 اور 17,000 تعداد بیان کی ہے۔ حسین بن حمدان غصبی نے سوار اور پیادہ ملا کر 56,000 تعداد بیان کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں قابل اعتماد روایات کی روشنی میں لشکر یزید ملعون کی تعداد 30 سے 35,000 بیان کی گئی ہے، لہٰذا 9 لاکھ والی روایت کا ذکر کسی مستند کتاب میں نہیں ملتا۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور ابھی سلسلہ جاری ہے 2 محرم سے لے کے اور 9 محرم تک کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ کی اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آگے بڑھائیں گے۔